اسلام آباد اور راولپنڈی فوج کے حوالے کر دیے گئے۔ ایک طرف انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ تمام راستے کھلے رہیں گے، تو دوسری طرف اسکول، کالجز اور دفاتر کو بند کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان، جس وقت یہ میں پروگرام کر رہا ہوں، وہ گجرات کے قریب ہے۔ چودھری برادران ایک سائیڈ پر مقتدر حلقوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو منا لیں گے، تو دوسری طرف گجرانوالہ میں اور گجرات میں سب سے زیادہ استقبال مولانا فضل الرحمان کا ہوا ہے۔ گجرانوالہ میں تو خرم دستگیر نے کیا، تو گجرات میں کس نے کیا؟ چودھری برادران نے، چودھری شجاعت، چودھری پرویز الہی، چودھری وجاہت حسین بھی کیا کسی ایجنڈے کا حصہ بن چکے ہیں؟ کیا وہ واقعی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں؟ چند روز قبل میں نے یہ کہا تھا کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہو سکتے ہیں، لیکن آج فقید المثال جو استقبال گجرات میں ہوا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کھیل چودھریوں کے ہاتھوں سے بھی نکل رہی ہے۔ وہ بھی وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو مشاہد حسین کھیلتے ہیں کہ دونوں وکٹ کے دونوں طرف۔ لیکن میں واپس اپنے اصل پوائنٹ پر آتا ہوں۔ اسلام آباد میں تقریباً 50 سے 60 ہزار مولانا کے شاگرد، دوست مختلف مدرسوں میں موجود ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق مولانا فضل الرحمان 1.5 لاکھ افراد کو لے کر اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ اگر وہ اسلام آباد میں 1.5 لاکھ افراد کو لے کر پشاور موڑ میں اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں، جو انہوں نے انتظامیہ سے اور جو وزیر اعظم کی بنائی ہوئی ٹیم سے معاہدے کیے ہیں اس پر وہ عمل نہیں کرتے، تو یہ مارچ ریڈ زون کی طرف گامزن ہوگا۔ اور ریڈ زون کی طرف جب مارچ گامزن ہوگا تو یہ اکتوبر، نومبر، دسمبر 2014 والا مارچ نہیں ہوگا، یہ کوئی نہ کوئی رزلٹ لے کر جائے گا۔ اس سے قبل میں کہتا رہا ہوں کہ یہ کوئی مارچ دھرنے میں کنورٹ نہیں ہوگا، لیکن میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ مارچ دھرنے میں کی طرف جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان کسی انٹرنیشنل ایجنڈے پر کھیل رہے ہیں، اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ وہ 3 ملکوں کا ایجنڈا ہے۔ وہ ملک کون سے ہیں؟ ہماری خفیہ ایجنسیز کو مکمل طور پر آگاہی ہے کہ وہ کون سے ملک ہیں، اور ان کے آج کل 3 سفراء مختلف جماعتوں کے لیڈران سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو عمران خان اس دھرنے کی وجہ سے پریشان ہے، اور ان کی کابینہ کے 10 وزراء آپس میں دستوں گریبان ہیں، تو ایسی ٹیم ایسے دھرنے کو کیسے کنٹرول کر پائے گی؟ خدا خیر کرے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی خدا کوئی عقل دے کہ وہ ملک کو بدنام کرنے سے گریزاں رہیں۔